Question hour is over. Leave applications. Shazia Marie has requested for the grant of leave from 2nd to 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Rafiq Ahmad Jamali has requested for the grant of leave for 5th and 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Raja Osama Sarwar has requested for the grant of leave for 27th August, 4th and 9th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Mujahid Ali has requested for the grant of leave from the 9th to 11th September 2024. Is leave granted? Granted. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for the grant of leave for 10th September 2024. Is leave granted? Granted. Ms. Aisha Nazir has requested for the grant of leave for 10th September 2024. Is leave granted? Granted. The Honorable members are informed that the faculty members and students from Superior Group of Colleges Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. The item number 3, calling attention notice. Ms. Asia Naz Tanoli Sahiba. Asia Naz Tanoli Sahiba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ें उसको। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। वज़ीर बराए दाखिला की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बास बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब तवज्जो मबसूल करेंगे, जो इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में विरासत में ख़वातीन के कानूनी हिस्से के अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने से मुताल्लिक है। जी मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। ये जो ख़वातीन का वरासत का इशू है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो शरीयत का कानून है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें जो इनहेरिटेंस का राइट हाउस एंड ऑर्डर कर लें जनाब स्पीकर, ये बड़ा ज़रूरी मामला है और मैं चाहूँगा कि इस साइड पे भी, इस साइड पे भी इस पे कोई सियासत नहीं है, ये ख़वातीन के हकूक़ का मामला है, तो इस पे ज़रा बात अच्छी तरीके से हो जाए। जी आसिया नाज तनोली साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। नहीं क्या सवाल तो वो जवाब दे, नहीं अभी जवाब नहीं दिया। जी हाउस इज इन ऑर्डर। जी अब जी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है तशरीफ रखें। दी ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज टेक योर सीट्स। नवीद कमर साहब गुजारिश है प्लीज तशरीफ रखें। वो मिनिस्टर साहब एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाउस को ऑर्डर में करें प्लीज। शुक्रिया। मैं जी बोले हाउस की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, विमेन एमेंसिपेशन के हवाले से हमारे मुल्क में बड़े शदीद मसाइल हैं और ये जो इनहेरिटेंस का मामला है कि खवातीन को जब विरासती हकूक नहीं दिए जाते, वो बहुत बड़ा मसला कल्चर का है। हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है जहेज का या डाउरी का, इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही इनहेरिटेंस के कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। अब होता क्या है कि हमारे यहां एक कल्चर बन गया है कि अगर बेटियों की तालीम पे खर्च किया जाए, बेटियों के शादी ब्याह पे खर्च किया जाए तो समझा जाता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई, और विरासती जो मामलात होते हैं उसके अंदर खवातीन को हकूक नहीं दिए जाते। ये कल्चर है हमारा। तो मैं समझता हूं कि इसको चेंज करने के लिए पहले माइंडसेट तब्दील करना होगा और ये तस्लीम करना होगा कि एक औरत का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, और ये माइंडसेट तभी तब्दील होगा जब इस हाउस से आवाज उठेगी कि खवातीन को विरासती हकूक मिलने चाहिए। अब इसमें हमने क्या किया, कानून के अंदर एक तब्दीली की गई कि अब जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, पहले होता क्या था
کہ ایک خاتون بہن بیٹی ماں بیچاری عدالت میں جاتی تھی, اب سامنے طاقتور مرد کھڑے ہوتے تھے اور وہ وہاں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں بننے دیتے تھے. سٹے آرڈر کے بعد سٹے آرڈر جاری ہو رہا ہے, کبھی ایک درخواست آ رہی ہے, کبھی دوسری درخواست آ رہی ہے, مگر سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں بنتا تھا. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار ہم نے نادرا کو دے دیا ہے. آپ اپنے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے مطابق اپلائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ انہیریٹنس میں آپ کا انتقال بھی درج کر دیا جاتا ہے, آپ کو رائٹ بھی مل جاتا ہے. یہ انتہائی ضروری تھا کہ اس بات کو کیا جاتا. تو آپ کو 4 چیزیں چاہیے, ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, ایک بیان حلفی چاہیے, ایک FRC چاہیے جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, اور چوتھی چیز سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے. تو یہ جب چاروں چیزیں آپ پوری کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ انہیریٹنس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے آپ کے نام اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے. مگر میں چاہوں گا اگر یہ ہاؤس مناسب سمجھے, اور یہ بوتھ سائڈ آف دا ہاؤس سے گزارش ہے کہ اس میں جو امپیڈمنٹس ہیں, جو مسائل ہیں, اور ایک اویئرنیس کیمپین کے لیے کہ کوئی بھی خاتون اس معاشرے میں وراثت کے حق سے محروم نہ رہے, اس کے لیے ایک کمیٹی آپ کانسٹیٹیوٹ کر دیں. میں اس کے لیے منسٹری آف انفارمیشن کے تحت اویئرنیس کیمپین چلانے کو بھی تیار ہوں, اور ہم اس میں نادرا کے ریپس کو بھی بلائیں گے. نادرا کے ریپس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو بورڈ ہے ان کے لوگوں کو بھی بلائیں گے. اور دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا کہ جہیز دے دیا, شادی بیاہ پہ خرچ کر دیا یا ایجوکیشن پہ خرچ کر دیا تو فرض پورا ہو گیا. ہرگز نہیں. اسلام لازم کرتا ہے کہ آپ انہیریٹنس کے اندر شیئر دیں گے خاتون کو. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انسیڈنٹ جو یہاں پہ ریز نہیں ہوا, آج سے چند دن پہلے اسلام آباد کی حدود کے اندر ایک خاتون کے اوپر تیزاب پھینکا گیا اور اس پہ وہ بری طرح جھلس گئی. اور جب ہم نے FIR کٹوائی, ہمارا ایک ڈیلیگیشن روینہ خورشید عالم صاحبہ, مصدق ملک صاحب, وہ پمز ہسپتال میں اس کی تیمارداری کے لیے گئے, اور جب پوچھا گیا وہ ملزمان گرفتار ہو رہے ہیں, ایک گرفتار ہے, باقیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جب پوچھا گیا تو پھر انہوں نے اس خاتون کے کیریکٹر پہ بات اٹھانا شروع کر دی کہ اس کا پروفیشن فلاں ہے. بھائی ایسڈ پھینکا ہے آپ نے, پروفیشن اس کا جو بھی ہو, وہ جو بھی کرتی ہو اپنی نجی زندگی کے اندر, یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ آ کے اس پہ ایسڈ پھینک دیں. تو اس واقعے کا بھی نوٹس لیا گیا ہے, اور میں سر آپ سے دست بدستہ گزارش ہے کہ اسپیشلی انہیریٹنس کے اوپر اور اویئرنیس کے حوالے سے یہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر اگر ویمن کوکس اس کو ٹیک اپ کرے انتہائی ضروری ہے. ویمن کوکس نہیں کرتا, آپ ایک پوری کمیٹی ہاؤس کی بنا دیں, ادھر سے بھی ممبران لیں, ہم یہ اویئرنیس ریز کریں کہ خواتین کے حقوق ہے کیا, اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر جہاں پہ اسپیشل کمیٹی بنا دیں. بہت اچھی تجویز ہے. دیکھیں اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر جہاں خواتین کو حقوق کا معلوم ہی نہیں ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں جتنا ڈومیسٹک وائلنس کووڈ کے دنوں میں بڑھا اس ملک کے اندر کبھی نہیں بڑھا, کیونکہ مرد گھر پہ تھے,